السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، گزشتہ مہینے کے اخیر میں ہمیں معلوم ہے کہ جو حجاج اکرام اللہ کے گھر گئے تھے ان کی واپسی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو بے حد قبول فرمائے اور ہر مسلمان کو یہ سعادت اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ اللہ کے گھر جانا اور وہاں جتنا رہنے کا موقع مل جائے اتنا رہنا، یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے کہ گھر اسی کو بلایا جاتا ہے جس سے تعلق اور محبت ہوتی ہے۔ اجنبی کو یا جس سے کوئی بھی جان پہچان نہ ہو، آدمی اس طرح کے لوگوں کو اپنے گھر نہیں بلاتا۔ تو یہ اللہ کے رحم و کرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا، وہاں رہنے کا موقع دیا، بار بار اپنے گھر کی زیارت کرائی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روض اطہر پر حاضری کا موقع ملا، قریب سے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ سب اللہ کا بڑا کرم اور اس کے بڑے انعام ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ نبوت کے اعلان کے بعد سے لے کر 13 سال گزارے۔ اس کے بعد آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے اور 10 سال تقریباً آپ نے مدینہ منورہ میں اپنی حیات طیبہ کے بسر کیے۔ اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو لے کر اللہ کے گھر حج کے لیے تشریف لائے، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور اس کے چند مہینے کے بعد اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی۔ نماز بہت جلدی فرض ہو گئی تھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، لیکن حج اللہ تعالیٰ نے بہت اخیر کے اندر فرض فرمایا، اور حج ہی کے دوران میں دین کی تکمیل کا اعلان بھی کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عرفات میں تھے اور وہیں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کامل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ یہ حج کے موقع پر اعلان ہوا۔
نماز بھی پہلے فرض ہو گئی، روزہ بھی فرض ہو گیا، زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی، اور بھی احکامات بہت سارے اس سے پہلے آ گئے۔ گویا اس بات کو بتانا مقصود تھا کہ اللہ کے گھر پر فریضہ حج ادا کرنے والا مسلمان جب اللہ کے گھر آئے تو اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ نماز پہلے فرض ہو گئی، روزہ پہلے فرض ہو گیا، زکوٰۃ پہلے فرض ہو گئی، اور بہت سارے احکامات پہلے فرض ہو گئے، حتیٰ کہ پردے کی آیتیں پہلے آ گئیں عورتوں کے لیے، حلال و حرام، جائز ناجائز، اچھا اور برا بہت پہلے بتا دیا گیا۔ یہ اس لیے کہ اللہ کے گھر پر جب کوئی مسلمان حاضر ہو تو وہ ان تمام احکامات پر عمل کرنے والا ہو، اور حج کے موقع پر دین کی تکمیل کا اعلان کرنے کے بعد گویا یہ اشارہ ہے کہ جس طرح ہم نے حج پر تکمیل دین کا اعلان کیا ہے، اس طرح جب اللہ کسی کو یہ سعادت نصیب فرما دیں کہ وہ اپنے گھر آ جائے، اللہ کے گھر چلا جائے، تو اس کی زندگی دین کی مکمل پابند ہو جانی چاہیے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث منقول ہے، آپ نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حج مبرور حج مقبول سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ حج مبرور مقبول اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے مختلف موقعوں پر مختلف باتیں ارشاد فرمائی، اس میں سے ایک ارشاد کا مفہوم یہ بھی ہے کہ حج مبرور وہ ہے کہ جس حج کے بعد حاجی کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ پہلے نماز کی پابندی نہیں تھی لیکن حج کے بعد نماز کا پابند ہو گیا، پہلے زیادہ حلال حرام کی تمیز نہیں کر پاتا تھا، اب حرام کو چھوڑتا ہے، حلال کو اپناتا ہے، پہلے روزی کمانے میں جھوٹ سچ سب ہو جایا کرتا تھا لیکن اب پاک روزی تلاش کرتا ہے کہ کہیں مشتبہ روزی جس میں حرام اور ناجائز کا شبہ ہو ایسی روزی میں استعمال نہ کروں، چاہے کم ملے لیکن حلال ملے اس کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے سنتوں کا اہتمام نہیں تھا، پابندی نہیں تھی، لیکن اب سنتوں کا اہتمام اور پابندی ہو گئی۔ پہلے اللہ کے دیگر احکامات زندگی میں نہیں تھے لیکن اب احکامات کا پابند ہو گیا۔ پہلے اذان ہوتی رہتی تھی، احساس نہیں ہوتا تھا، اب اذان سے پہلے ہی مسجد میں آنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ زندگی میں نمایاں تبدیلی آ جائے، فرمایا کہ یہ حج مقبول اور حج مبرور کی نشانی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مکمل ہمارے حاجیوں کی واپسی ہو گئی ہے، وہ اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی اور اچھا رکھنے کی کوشش کریں۔ حج کا ایک بہت بڑا ثمرہ یہ کا بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حاجی کی بھی مغفرت کی جاتی ہے، اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا کر دے اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیتے۔ حاجی کی تو مغفرت ہوتی ہی ہے، لیکن حاجی اللہ کے ان مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ وہ جس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب حاجی حج کر کے آئیں تو ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کی درخواست کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کا مقبول بندہ بن کر آیا ہے
اور اس کا اعمال نامہ برائیوں سے بالکل دھل چکا ہے، صاف ہو چکا ہے، برائیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہت واضح طریقے سے کہ جب آدمی حج سے فارغ ہوتا ہے تو حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جیسے اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ کوئی گناہ، کوئی لغزش، کوئی جرم اس کے اعمال نامے میں نہیں تھا۔ حاجی حج کرنے کے بعد بالکل اسی طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ جو اعمال نامہ اللہ کے گھر جانے کے بعد گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکا ہے، ہم دوبارہ اس کو گناہ کر کے گندا نہ کریں۔ یہ ہماری سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب حاجی حج کو جاتے تھے تو وہ سواریوں کی سہولت جو آج ہے اس وقت نہیں تھی۔ لوگ پیدل جاتے تھے، یا سواریاں تھیں تو جانوروں کی سواریاں تھیں، اونٹ پر، گھوڑوں پر اس طرح سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ بڑے بڑے جنگل، شہر، گاؤں، دیہات، وہاں سے گزر کر مہینوں میں ان کو اللہ کے گھر پہنچنا نصیب ہوتا تھا۔ بڑی سخت تکلیفیں، صعوبتیں، مشقتیں ان کو برداشت کرنی پڑتی تھی۔ حاجیوں کی زندگی ایسی ہوتی تھی کہ وہ جس علاقے سے گزر جاتے تھے وہاں ان کی زندگی کو دیکھ کر گناہگار توبہ کر لیا کرتے تھے، جن کے پاس ایمان نہیں تھا وہ ایمان والے ہو جایا کرتے تھے۔ اپنی بےایمانی کی زندگی چھوڑ کر ایمان والی زندگی حاجیوں کی زندگی کو دیکھ کر وہ اختیار کر لیا کرتے، ان کی زندگی کو دیکھ کر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا کرتے کہ دنیا میں ایسے بھی انسان ہوتے ہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے، حاجی خود اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر پاتا ہے صحیح طریقے سے، لیکن پھر بھی اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں بلایا، اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دی، سعادت بخشی۔ اس لیے ہمیں اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ ہماری ظاہری شکل و صورت بھی اور ہمارا ظاہر بھی ایسا ہو کہ واقعی لوگ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے حج کیا ہے، تو آپ کے حج کے اثرات آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ بتانا نہ پڑے کسی کو کہ ہم نے بھی فلاں سال حج کیا تھا، یا اس سال ہم بھی حج کریں۔ میں بہت کہتا ہوں اور دیکھ کر کہتا ہوں، ایسا نہیں کہ کوئی کہ حاجی صاحب کے سر پر بھی ٹوپی اس وقت تک رہتی ہے جب تک ان کے سر پر اتنے بال نہ آ جائیں جس میں وہ کنگا کر سکیں، لیکن جب اتنے بال آ جاتے ہیں جس میں وہ کنگا کر سکیں، اپنی مانگ نکال سکیں، تو پھر ان کی ٹوپی بھی اتر جاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے، پھر بتانا پڑتا ہے ان کو کہ ہاں ہم بھی اس سال حج پر گئے تھے۔ حج کے بعد وہ لوگوں سے ملاقات کرنے میں یا حج کا تبرک تقسیم کرنے میں جس لباس کو پہن کر وہ ملنے جاتے ہیں، یا ان سے ملنے لوگ آتے ہیں تو جس لباس میں وہ ملتے ہیں، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد وہ لباس بھی بدل جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک کی زندگی ایسی تبدیل ہو جائے کہ واقعی ہمارے ہر عمل سے حج ٹپک رہا ہو کہ واقعی ہم نے اس سال اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اطہر کی زیارت کر کے آئے۔ اصل حج کی قبولیت اور حج کی خوبی ہی یہ ہے۔ پھر اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ جو آئندہ سال جانے والے ہیں ان کے لیے سنا ہے کہ فارم بھرنے شروع ہو گئے ہیں یا شروع ہو جائیں گے، بہرحال جو بھی ہے تو بہت جلدی شروع ہو گئے ہیں، تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ ابھی تقریباً یہ سمجھیے کہ 10 مہینے باقی ہیں جانے والوں میں۔
جن پر حج فرض ہے اور ابھی حج نہیں کیا ہے ان کو کوشش کرنا چاہیے تاکہ یہ فریضہ حج ادا ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ حج کا فریضہ اگر حج فرض ہو گیا ہے تو حج شادی سے زیادہ مقدم ہے، اپنی شادی سے زیادہ مقدم۔ جب اپنی شادی سے زیادہ ضروری اور مقدم حج ہے تو بچوں کی شادی سے زیادہ مقدم تو بدرجہ اولا ہوگا۔ جب آدمی حج کے سفر کو خود اپنی شادی کی وجہ سے مؤخر نہیں کر سکتا تو بچوں کی شادی کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا کہاں صحیح ہے؟ اس لیے جن پر حج فرض ہے ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ تاکہ فارم بھریں اور اللہ کی طرف سے اگر منظوری ہو جائے تو وہ حج پر جائیں۔ اور یہ اچھا اور بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہمیں تقریباً 10 مہینے 8 مہینے 9 مہینے ایسے مل جاتے ہیں جس میں ہم حج کے سفر کی پوری تیاری کر سکتے ہیں۔ اب ایک تیاری تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی کپڑے کیا لے جانے ہیں، سامان کیا لے جانا ہے، وہاں موسم کیسا رہے گا، وہاں ہوٹل کیسی ملے گی، آدمی ایک تو اس کو سوچے اور ایک یہ سوچے کہ مجھے جا کر وہاں کرنا کیا ہے۔ اس چیز میں بہت بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ حاجی صاحب حج پر جا رہے ہیں، نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، قرآن ہی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لبیک ہی یاد نہیں ہے، حج اور عمرے کی نیت کیسے کی جاتی ہے وہی معلوم نہیں ہے، احرام کی پابندیاں کیا کیا ہیں وہ بھی معلوم نہیں ہیں، بلکہ حج کا اور عمرے کا طریقہ اور طواف کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ اس لیے کہ جو لوگ وہاں جا کر کچھ چیزیں معلوم کرتے ہیں اس سے اندازہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز وہاں اچانک پیش آ گئی، لیکن بعض چیزوں سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے کچھ سیکھ کر ہی نہیں گئے۔ حالانکہ جیسے فارم بھرنا، پیسے جمع کرانا، اپنا پاسپورٹ بنوانا، دیگر کاغذات کی تیاری کرنا یہ ایک مستقل کام ہوتا ہے اور حجاج کرام اس کو بڑی بہت خوبی کے ساتھ اس کو انجام دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور سارا کام کرتے ہیں۔ بالکل اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سیکھیں ہمیں عمرہ کیسے کرنا ہے، ہمیں حج کیسے کرنا ہے، ہمیں طواف کیسے کرنا ہے، ہمیں سعی کیسے کرنی ہے، ہمیں وہاں ان ایام جو حج کے ہوتے ہیں ان کے علاوہ جو اوقات وہاں گزارنے ہیں، ہماری صبح کیسے گزرے، ہماری شام کیسے گزرے، ہمارا دن کیسا گزرے، وہاں ہم کیا اعمال وہاں ہمیں کرنے ہیں جا کر، اس کو سیکھ کر جانے کا بڑا موقع ہمیں مل جاتا ہے۔ ہمارے فارم بھرے جا رہے ہیں، کچھ دن بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی آپ کا قرعے میں نمبر آ گیا ہے، آپ کے فارم کی منظوری ہو گئی ہے۔ یہ گویا ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حاضری کو منظور کر لیا ہے۔ اب آپ کس تیاری کے ساتھ اللہ کے گھر حاضر ہوتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ اس لیے حج کو سیکھ کر جانا، اور میں عرض کرتا ہوں جس طرح میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سارے مسائل حج کے صحابہ اکرام کو حج کے سفر میں بتا دیے کہ یہ کام اس طرح کر لو، یہ کام اس طرح کر لو، یہ کام اس طرح کر لو۔ صحابہ پوچھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن حاجی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکمل تیاری کری اس کی 10 سال تک مدینہ منورہ کی زندگی میں، اور جب صحابہ اکرام کا ایسا مجموعہ تیار ہو گیا اور ایسی جماعت صحابہ اکرام کی تیار ہو گئی کہ جو واقعتاً اللہ کے گھر کی محبت میں بےتاب اور بے قرار تھے، جنہوں نے وہاں جا کر اپنی کسی بھی لمحے کو ضائع نہیں کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے لوگوں کو وہاں تشریف لے گئے۔ اور اس کی علامت یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حج کے موقع پر
جب دین کی تکمیل کا اعلان ہوا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین مکمل کر دیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا بتاؤ جو دین اللہ نے مجھ تک پہنچایا تھا میں نے پورا کا پورا تم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ تو جتنے صحابہ، تقریباً سوالات کی تعداد یا اس سے زیادہ کی، جو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ وہاں موجود تھے، انہوں نے ایک زبان ہو کر یہ بات کہی تھی آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہے تمہاری ذمہ داری ہے، جو لوگ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں تم جاؤ اور دین کو وہاں تک پہنچاؤ۔ جو یہاں نہیں آ سکے، میری زیارت نہیں کر سکے، مکے مدینے میں نہیں آ سکے اور دین کو یہاں آ کر نہیں سیکھ سکے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم یہاں سے جا کر ان تک پہنچ کر دین سکھاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حکم کو پا کر صحابہ کرام کا ایک بڑا مجموعہ ایسا تھا، ایک بڑا قافلہ ایسا تھا جو اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے بلکہ وہیں سے دنیا کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے کہ اللہ کے نبی نے ایک حکم فرمایا ہے اور آپ کے حکم پر اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ نوجوان اس بات پر تیار ہوئے کہ ہمیں دین وہاں پہنچانا ہے جہاں آج تک کوئی نہیں گیا ہوگا۔ ایک نوجوانوں کا قافلہ تیار ہوا، ایک جماعت تیار ہوئی۔ نوجوانوں میں جذبہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے کہ ہم وہاں دین اسلام لے کر جائیں گے جہاں آج تک کوئی نہیں گیا ہوگا۔ اور اس زمانے کی جو سواریاں تھیں اس پر انہوں نے سوار ہو کر مہینوں سفر کیا۔ آخر ایک علاقے میں پہنچے جہاں ان کو یقین ہو گیا کہ ہم اتنے دور آ گئے ہیں کہ یہاں دین اسلام لے کر کوئی نہیں آیا ہوگا۔ رات کا وقت تھا، رات کو انہوں نے بستی سے باہر ہی قیام کیا کہ صبح ہوگی تو بستی میں داخل ہوں گے اور لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائیں گے، دین اسلام ان تک پہنچائیں گے۔ جیسے ہی صبح صادق ہوئی بستی کے اندر سے اذان کی آواز آئی۔ حیران رہ گئے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں تو دین اسلام پہنچا ہی نہیں ہوگا، یہ تو مدینے اور مکے سے بہت دور کا علاقہ ہے، لیکن یہاں بھی اسلام موجود ہے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے۔ بستی میں گئے، وہاں مسجد تھی، نماز پڑھی، ان لوگوں سے ملاقات کی، ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس دین اسلام کون لے کر آیا؟ تو انہوں نے مسجد کے قریب میں 2 قبروں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ 2 آدمی یہاں آئے تھے، انہوں نے یہاں رہ کر دین اسلام ہم تک پہنچایا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی یہیں پوری کر دی، یہیں انتقال ہوا، یہیں دفن ہوئے۔ اور قریب میں پڑی ہوئی کچھ جانور کی ہڈیوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس جانور پر سوار ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ اونٹ کی ہڈیاں تھیں، سمجھ گئے کہ صحابہ کرام آئے تھے یہاں پر، یہ دونوں صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق کہ آپ نے حج کے موقع پر یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ کا دین جہاں تک تمہیں پہنچانا چاہیے، جن لوگوں تک دین نہیں پہنچائے وہاں تک پہنچائے۔ تو عرض میں نے کیا کہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر، آپ کی بات پر ایسے جان دینے والے تیار ہوئے تھے۔ اللہ کے گھر گئے تو ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی لے کر تشریف لائے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے گھر جانے والے میں یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے جیسے صحابہ میں پیدا ہوا تھا کہ اللہ اور اس کے حکم پر، اسی طرح اللہ کے نبی کے حکم اور فرمان پر، آپ کے طریقے پر آدمی اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے۔ اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے چاہے میری جان چلی جائے، اللہ کے نبی کی سنت نہیں چھوٹے چاہے میری جان چلی جائے۔ اگر یہ جذبہ اللہ کے گھر جانے والے میں پیدا ہوا ہے تو واقعتاً اس کا حج مقبول ہے، منظور ہے، مبرور ہے۔ اور اگر نہیں تو اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ کا حکم ہو جائے اور ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی کا پیارا طریقہ ہو جائے جیسے صحابہ کرام کے نزدیک تھا۔ اسی جذبے کے ساتھ
آنے والے جو واپس حاجی آئے ہیں ان کا جذبہ بھی یہ ہونا چاہیے، اور جو اس سال جانے کا ارادہ کر رہے ہیں اور فارم بھر رہے ہیں انہیں بھی اپنے اندر ایسے جذبات پیدا کرنے، حج کو سیکھنے اور حج کی حقیقتاً کہ وہاں کیا اعمال کرنے ہیں اس کی تیاری کرنے کی ابھی سے کوشش کر دینی چاہیے اور کرنی چاہیے، تاکہ جب اللہ کے گھر جائیں تو مکمل حج کے طریقے سے واقف ہو کر سنت اور شریعت والی زندگی کو اللہ کے نبی کے یہاں اور اللہ کے گھر لے کر جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر